بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے شیعہ نے حیدر قرار، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انقلابی ٹرننگ پوائنٹ ہماری ذاکری کی دنیا میں، یعنی یہ ذاکر کون ہیں جو ذکر حسین علیہ السلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچاتے ہیں، یہ عزاداری ہماری لگے حیات ہے اور یہ ظاہر ہے زندہ رکھے ہوئے، کیونکہ اللہ نے اس کو بلند کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ تو ہماری ذاکری کی دنیا میں انقلابی قدم یہ اٹھایا گیا کہ صف اول کے معروف ذاکر، اس سے پہلے سردار وسیم عباس بلوچ صاحب نے ایک ویلفیئر کے حوالے سے ایک فلاحی ادارہ خدام آل محمد کے نام سے انہوں نے بنایا اور مومنین کی خدمت کا ذمہ اٹھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مجالس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو تبلیغ دین کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی ائمہ اہل بیت کے احکام کے لیے نوجوان نسل کو ترغیب دینا، اور ساتھ وحدت ملت، آپس میں اتفاق و اتحاد۔ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے محبتوں کو بانٹنے کا حکم دیا، تو اس علم جہاد کو لے کے سردار وسیم عباس بلوچ صاحب اٹھے، اور اب معروف ذاکر سید مرتضیٰ عاشق لوٹیاں والا، انہوں نے اسی قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے وسیم عباس بلوچ صاحب کی پہلا ہی قدم بڑا شاندار اٹھایا، اور 172 سادات و غیر سادات مومنین، بلکہ ملت جعفریہ کے لیے فخر کا مقام یہ ہے کہ صرف مکتب جعفریہ نہیں بلکہ غیر دوسرے مسالک کے افراد، غریب و غربا، بچے بچیوں کی، نوجوانوں کی شادیاں کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام، آئمہ کا ظاہر انبیاء کے درمیان، جہاں اولیاء کے درمیان آئمہ اہل بیت علیہ السلام کھڑے ہوں گے، تو یہ قدم، یہ اقدام جو ہمارے یہ ذاکرین اٹھا رہے ہیں، تو یہ قابل فخر ہے امام علیہ السلام کے لیے۔ اب انہوں نے سید مرتضیٰ عاشق لوٹیاں والا، انہوں نے اسی رمضان المبارک میں، یہ 30 رمضان المبارک اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے افطاری کا ذوق و شوق کے ساتھ اہتمام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سردار وسیم عباس بلوچ صاحب پچھلے سالوں سے وہ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، ابھی بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن اب ان کے ساتھ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں معروف ذاکر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا قدم ہے، یہ ایسا ایک راستہ ہے، یہ ایک ایسی ایک منزل ہے، یہ ایسا ایک سفر ہے، یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، یہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے، اور یہ ایسا راستہ ہے، یہ امر بالمعروف، یہ اپنی مجالس میں تبلیغ دین کرنا، اپنے نوجوان بھائیوں کو سیدھی راہ کی طرف گامزن کرنا، اور پھر اس کے بعد وحدت کا پیغام، محبتوں کا پیغام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیغام، اسلام کا پیغام پہنچانا، یہ کلمہ جہاد ہے، یہ ایک ایسی منزل ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے، یہ ایسا سفر ہے، چلتے چلتے اس کا اختتام ہوگا، آئمہ اہل بیت علیہ السلام استقبال کریں گے، اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی طرح یہ ہمارے ذاکرین، واعظین، خطبا ملت کے لیے باعث فخر بنے، اور جو دوسرے احباب ہیں، بجائے حسد کرنے کے، بجائے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹانکیں کھینچنے کے، بجائے نکتہ چینی کرنے کے، حوصلہ افزائی کریں، خدمت دین کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب اختتام ہو جائے۔